لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج پوری دنیا میں پاکستان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بدنمائی کا داغ پاکستان کو تار تار کر رہا ہے۔ چاہے پہلے ماضی میں بھی ایسے بدنما داغ نمودار ہوتے ہی رہے ہیں، لیکن آج ہر خاص و عام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی بیماری جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور وطن عزیز پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، وہ بیماری ہے سیاسی انتقام کی روایت۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ناسور ہے جو ہمارے قومی اتحاد، ریاست پر عوامی اعتبار، ہمارے اداروں اور ہمارے قومی اتحاد کو دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نظریاتی اور سیاسی اختلاف رائے اور پرامن احتجاج اور حکومتی پالیسیوں پر جائز تنقید کو قابل سزا جرم سمجھا جاتا ہے۔ جب اقتدار بدلتا ہے، ایک جماعت جاتی ہے، تو جو جماعت برسر اقتدار آتی ہے وہ احتساب کے نام پر پہلی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیتی ہے، جھوٹے پرچے، ان پر ظلم، اور اگر پرامن احتجاج بھی ہو تو ان پر لاٹھی چارج۔ یہ ظلم تب تک روا رکھا جاتا ہے جب تک کوئی اور جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آ جاتی۔ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے قیام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات ایک کیا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹی؟ یہ انتقام کا نہ ختم ہونے والا دائرہ ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن، آئین کی پابند، اسلامی اصولوں، ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن اور ہر ذمہ دار محب وطن اور قانون پسند شہری ہے۔ ہمارے اکابر ہی نے پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہمارا سب کچھ پاکستان کی سالمیت، اس کی خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوسناک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ 2017 سے لے کر آج تک تحریک لبیک پاکستان 6 سے زائد ملک گیر ریاستی کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے اور اب بھی کریک ڈاؤن برداشت کر رہی ہے۔ 2017 میں ریاستی بربریت کے نتیجے میں ہم نے 8 جنازے اٹھائے، 2018 میں 4 اور 2021 میں 38 جنازے اٹھائے، اور حالیہ دنوں میں مرید کے میں ریاست میں جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے نہتے اور پرامن کارکنان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا، جس طرح خون کی ہولی کھیلی، میرے خیال کے مطابق قاتل اعلیٰ پنجاب اور حکومتی جماعت کے علاوہ پوری قوم نے اسے بڑی اچھی طرح دیکھا۔ ہر ایک نے تو بڑی اچھی طرح اس کو دیکھا، لیکن اگر یہ نظر نہیں آیا تو ان کو نظر نہیں آیا جو کہتے تھے دکھاؤ مجھے لاشیں کہاں ہیں۔ اب تو دنیا نے بتا دیا ہوگا نا کہ لاشیں کہاں ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود تحریک لبیک پاکستان ابتدا سے ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ ہم سیاسی انتقام کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں۔ میں بطور ذمہ دار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تمام تر ریاستی جبر برداشت کرنے کے بعد آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں کہ اگر کبھی اللہ رب العزت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو حکومت دی، ہمارے ہاتھ میں اقتدار آیا، تو ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے،
ہم مخالفت کی سیاست نہیں کریں گے، وہ اس لیے کہ ہم سیاسی اختلاف کو جرم نہیں سمجھتے، ہم پرامن احتجاج کو بغاوت نہیں کہتے، ہم تنقید کو غداری تصور نہیں کرتے، ہم ہر طرح کے ظلم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جو کسی دور میں ہمارے خلاف ظلم میں ملوث رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، لیکن جب موجودہ دور حکومت میں پی ٹی آئی زیر عتاب آئی تو اس وقت ہر کوئی 9 مئی کی مذمت کر رہا تھا، لیکن میرے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی وہ تھے جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے توقیری ہوئی ہے یہ غلط ہوا ہے، وہ اس بے توقیری کے خلاف بول رہے تھے۔ سنیے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی نے اس وقت کیا کہا تھا۔ اس تقدس جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اس کے ہم سخت خلاف ہیں۔ آپ نے شاید رات جلسے میں نہیں سنا، میں نے پہلے بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ذاتی اور سیاسی وکٹمائزیشن ہو، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اور شہریار افریدی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ہوں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور اگرچہ عمر ڈار اور عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ پنجابی کی ایک مثال ہے، معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تی تے تی ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، باقی جڑیاں دیاں گلاں یا مردوں کی لڑائی جو ہے وہ میدان میں ہوتی ہے، گھروں تک نہیں جاتی۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف عمران خان کی حکومت نے پابندی لگائی، لیکن ہم نے پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت آج بھی جو اس پر پابندی لگی، جس وقت پابندی لگی اس وقت بھی مخالفت کی تھی ہم نے، آج بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنیے اس وقت میرے قائد حافظ سعد حسین رضوی نے کیا فرمایا تھا۔ ابھی تک بات یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگی جا رہی ہے، آپ نے پارٹی کا کیا اس پہ راضی ہے؟ پابندی اس پہ لگنی چاہیے۔ دیکھیں ہمارا یہ بنیادی موقف ہے کہ کسی پارٹی کے اوپر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس کو اپنا رائٹ ہونا چاہیے اپنی بات کرنے کا آنا۔ جو مجرم 9 مئی کے سالے میں ملوث ہیں، جو ملزمان ہیں ان کو سزا دیں اور باقی قوم کے بچوں کو تکلیف دیں۔ دنیا جانتی ہے کہ 2021 میں سانحہ یتیم خانہ چوک ہوا، وہاں لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ جب 26 نومبر ہوا ڈی چوک کے اندر، وہاں سفاکیت کے ساتھ لوگوں کو گولیاں ماری گئی۔ اگر ہم چاہتے تو اس دن جشن منا سکتے تھے کہ جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا آج وہ ظلم کا بدلہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ میرے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی نے اس وقت بھی دنیا کو بتایا کہ ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں، انتقام کی سیاست نہیں کرتے۔ سنیے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی نے 26 نومبر 2024 کے افسوسناک واقعات کے بارے میں کیا فرمایا، سنیے۔ ہمارا اصولی موقف ہے، اس پر ہماری گردن اترتی ہے تو اتر جائے۔ ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، خالی مذمت ہی نہیں بلکہ اس حد تک کرتے ہیں کہ یار گولی چلانے والے سے کہتا ہوں اپنے بجٹ ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے بچوں پر چلاؤ۔ یہ جو خون ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ خون آخر پلٹ کر تمہاری گردنوں تک بھی آ جائے گا۔ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ تمہارا خون اسلام آباد کی روڈوں پر بہا ہے، اس لیے کہ خون مسلم ارزاں ہے۔ یہ تو کفر کی سازش ہے نا کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اس بات پر خوش نہیں ہے۔ قوم کے بچے تو وہی ہے نا۔ ہمیں اسی طرح دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا، کسی مومن کا یا کسی حضور کے غلام کا یا کسی پاکستان کے اندر بسنے والے کا خون روڈ پر بہے، ہمارے دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا نا، ہمارے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے اور ہمارا دل دہلتا ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یار آج بھی موقع ہے حضور کے در پر واپس آ جاؤ۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی سیاسی انتقام کی اس روایت نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا اس نے ریاست کو مضبوط کیا؟ کیا اس نے معیشت کو سہارا دیا؟ کیا اس نے نوجوانان پاکستان کو کوئی امید دی؟ نہیں، بلکہ اس میں محض ریاست کی اخلاقی ساکھ کو متنازع بنایا، اداروں کے لیے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی، ملک میں سیاسی، لسانی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم کو گہرا کیا، قانون پر عوامی اعتماد مجروح کیا اور عدم استحکام کی طرف دھکیلا۔ اسٹیبلشمنٹ اور مختلف ادوار میں اقتدار میں رہنے والے سیاستدان آج اس افسوسناک صورتحال کے ذمہ دار ہیں کہ ہر دوسرا نوجوان
ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، وہ اس جنگل کے قانون سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے جہاں طاقتور کی حکمرانی ہو اور کمزور کو کچلا جائے۔ آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان یعنی آدھا پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، یہاں تک کہ آج تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہا۔ اگر حکومت کو سیاسی مخالفین خصوصاً تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو کچلنے سے ذرا فرصت ہو تو اس طرف بھی ذرا توجہ ہو جائے، کیا آج بھی ریاست نے دہشت گردوں کی بجائے اپنے ملک کے نہتے سیاسی کارکنان سے لڑنا ہے؟ کیا ملکی وسائل سیاسی کارکنان کو کچلنے پر خرچ ہوں گے یا دہشت گردوں کو ختم کرنے پر؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کب تک اس ملک میں سیاسی انتقام کا کھیل چلے گا؟ کب تک سیاسی مخالف کو جانی دشمن سمجھا جائے گا؟ کب تک ووٹ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا؟ کیا آپ نے 1971 سے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا؟ خدا را سمجھ جائیں، پاکستان کو سیاسی انجینئرنگ کی نہیں بلکہ شفافیت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو تقسیم کی نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اپنی پسند و ناپسند کی خاطر ملک کی سالمیت سے مت کھیلیے۔ خدا را سیاسی انتقام کو ملکی استحکام پر فوقیت دینا بند کریں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان تمام غیر اسلامی غیر جمہوری راستوں جو کہ آئین پاکستان کے خلاف جاتے ہوں انہیں مکمل طور پر رد کرتی ہے، بیرونی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار کے حصول کو ناقابل قبول سمجھتی ہے۔ ہم کسی بھی بند کمرے کے فیصلے کے ذریعے اقتدار نہیں چاہتے، ہم کسی خفیہ معاہدے کے ذریعے طاقت کا حصول بالکل نہیں چاہتے۔ ہم صرف عوام کے ووٹ کا احترام کرتے ہیں اور عوام کے ووٹ کو احترام دینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر عوام ہمیں ایک بھی ووٹ نہ دے تو ہمیں عوام سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان ملک عزیز پاکستان کی بہتری کی خاطر چند مطالبات رکھتی ہے۔ سیاسی انتقام پر مبنی تمام کارروائیوں کو فی الفور روکا جائے، مخالف جماعتوں کے کارکنان پر تشدد، ان کے گھروں پر چھاپوں اور چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے سلسلے کو فی الفور روکا جائے، تمام سیاسی قیدیوں بشمول غیر اعلانیہ جبری تحویل میں رکھے گئے سیاسی قیدیوں خصوصاً حافظ سعد حسین رضوی، حافظ انس حسین رضوی، ان کو بغیر شرائط کے جلد از جلد رہا کیا جائے۔ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں کو ختم کر دیا جائے، بالخصوص ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے غیر آئینی پابندی کو ہٹایا جائے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں فری اینڈ فیئر انتخابات کے لیے روڈ میپ کا اعلان کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں، مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے غیر اعلانیہ میڈیا بلیک آؤٹ کا خاتمہ کیا جائے، تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کی باہمی رضامندی کے ساتھ اور پوری پاکستانی قوم کے اتفاق رائے سے دہشت گردی اور معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی ریاست اور سیاسی قیادت درست سمت اختیار کر لے تو پاکستان کو درپیش بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ملک کسی طاقتور شخص یا کسی ایک مخصوص جماعت کا نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کا ہے۔ یہ ریاست کسی ایک ادارے یا گروہ کی جاگیر نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ آئیے انتقامی سیاست کو دفن کر دیں، آئیں اور انصاف کی بالادستی قائم کریں، پاکستان کو استحکام کی راہ پر گامزن کریں۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم اور محفوظ رکھے، متحد رکھے، مستحکم رکھے اور خوشحال رکھے۔ بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کسی بھی مذہبی جماعت پر، سیاسی جماعت پر ظلم ہوتا ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، ہم تبلیغی ہوں، ہم اصلاحی ہوں، ہم غیر اصلاحی ہوں، بھائی خدا را سب آنکھیں کھولیں
اور غزہ کی طرف دیکھیں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت آج بھی جاری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن بھی شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہ ہو۔ آج بھی غزہ کی طرف دیکھیں، غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، سب مل کر، ہم سب کا یہ حق بنتا ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں، اس لیے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔